دعوت اسلامی کا FGRF ڈپارٹمنٹ کے تحت پلانٹیشن ڈے منایا جاتا ہے، اور اس کی افادیت، اس کی امپورٹنس ہم سب کو پتہ ہے کہ پودا لگانا کیوں ضروری ہے، اور جن کو نہیں پتہ ڈیفینیٹلی آج کے پروگرام کے بعد آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ پروگرام کتنا ضروری ہے، از اے نیڈ آف آور کمیونٹی اینڈ نیڈ آف آور ٹائم ایز ویل. سو انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہمارے پیارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں، دیگر مبلغین بھی ہوں گے، آپ کو لائیو مناظر بھی دکھائیں گے کہ پلانٹیشن ڈرائیو کہاں کہاں پر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لگانے سے کیا فائدہ ہو رہے ہیں اور نہیں لگانے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. کیونکہ آپ کی دعوت اسلامی وہ کام کرتی ہے اللہ کی رحمت سے جو کمیونٹی کی اور اس وقت کی ضرورت ہے، اور جس کے ذریعے معاشرے کے اندر ایک بہتری جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ایک پیارا کلام سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ لائیو اسپیشل ٹرانسمیشن پلانٹیشن ڈے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ تو کر سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ تو کر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی
مولا دیے ہیں میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسوں دل کے غنچے کھلا دیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ 1 اگست ہے، 1 اگست ہے، اور آج الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF یوم شجر کاری منا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت نیکی ہے، کتنا خوبصورت کام ہے۔ انشاءاللہ بہت کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ ہوں گی، ہم آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے بھی۔ یہ وہ نیکی ہے جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور ایک ایسے صحابی کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر سب سے طویل عمر پائی اور بڑی مشکل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ میری مراد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یوں سمجھے کہ ملک با ملک، گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہے، اور مدینہ پاک جہاں انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئیں گے، وہاں پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بھی سیل کر دیا، گویا غلام بن گئے، اور غلام بن کر مدینے پہنچے۔ اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ پہچان کرنی تھی، تو انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صدقہ تو قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، یعنی نفلی عطیات یا کوئی تحفہ دے گا تو اسے قبول کر لیں گے، لیکن اگر کوئی صدقہ دے گا تو وہ نبی پاک اپنے خود تناول نہیں فرمائیں گے۔ تو اب کھجوریں لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، حضور یہ صدقہ لایا ہوں۔ پیارے آقا نے کھجوریں قبول فرمائیں اور اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں، خود تناول نہ فرمائیں۔ دوسرے دن گئے کہ حضور تحفہ لایا ہوں، تو نبی پاک نے خود بھی تناول فرمایا، اپنے دوستوں کو بھی دیا، اپنے صحابہ کو بھی پیش کیا۔ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اب دوسری نشانی یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاندھے پہ مہر نبوت موجود تھی۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت دونوں کاندھوں کے درمیان پیٹھ مبارک کے قریب تھی۔ تو اب نبی پاک چادر اوڑا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کبھی یہاں جاتے کبھی وہاں جاتے کہ کہیں چادر اوپر ہو اور میں دیکھوں کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں، اپنی چادر مبارک اوپر اٹھائی اور کہا کہ اے سلمان دیکھ لو جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ حضرت سلمان نبی پاک سے والہانہ پیار کرتے ہوئے گویا چمٹ گئے، مہر نبوت کو بھی بوسہ دیا، پیارے آقا کے جسم اقدس کو بوسہ دیا۔
اب سبحان اللہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو آئے تو فارس سے تھے یعنی ایران سے تھے، مگر نبی پاک نے انہیں اپنے اہل بیت میں بھی شامل فرمایا۔ اور اس کے بعد پیارے آقا نے حضرت سلمان فارسی سے جب بات کی، پوری تفصیل انہوں نے بتائی کہ حضور میں کیسے آپ تک پہنچا، اور پھر بتایا کہ ابھی میں چونکہ غلام ہوں اور میرا جو آقا ہے وہ مجھے رہا کرنے کے لیے 2 چیزیں مانگ رہا ہے، مجھے آزادی جب ملے گی وہ کہتا ہے 300 کھجور کے درخت لگاؤ اور 40 اوقیہ سونا دینا ہے، 1600 درہم کے وزن کے مطابق یہ 40 اوقیہ چاندی، معاف کیجیے گا 40 اوقیہ چاندی دینی ہے اور 300 درخت لگانے ہیں، اور وہ درخت بھی جب پھل دینے لگ جائیں گے کھجور کے پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت دیر میں پھل دیتا ہے، اور سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کریم ہے۔ ابھی ہم نعت کا شعر سن رہے تھے نا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اب سبحان اللہ یہ ایک ایسی ڈونیشن کمپین ہوئی، سبحان اللہ مجھے آج 1 اگست کی کمپین یاد آ رہی ہے، یوم شجرکاری، کہ نبی پاک نے صحابہ سے اعلان فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، تو کوئی 20 پودے لے کر آیا، کوئی 30 پودے لے کر آیا، اور گویا پودے جمع کر کے 300 پودے بنے۔ اور سبحان اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ پھر سبحان اللہ نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے وہ پودے لگائے۔ ایک روایت کے مطابق پورے پودے نبی پاک نے اپنے ہاتھ سے لگائے، یعنی 300 پودے لگائے، اور ایک روایت کے مطابق 299 پودے میرے آقا نے لگائے، ایک پودا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا، نبی پاک نے اسے پانی دیا۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے وہ پودے لگنے تھے تو ایک ایسا معجزہ دنیا نے دیکھا کہ وہ پودے بڑی جلدی بڑے ہو گئے اور وہ پھل بھی دینے لگے، یعنی جو کام برسوں میں ہونا تھا وہ مہینوں میں ہو گیا۔ اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہو 300 پودے تیار ہیں، کھجور کا پھل بھی تیار ہے۔ وہ کہتا ہے اب 40 اوقیہ چاندی بھی تو دینی ہے۔ سبحان اللہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی نے ایک انڈے جتنا سونے کا تحفہ بھجوایا تھا، تو نبی پاک نے سلمان فارسی کو دیا کہ جا کر اپنی چاندی اس کے ذریعے ادا کر دو۔ تو وہ کہتے ہیں حضور یہ اتنا سا سونا جو ہے اتنی ساری چاندی کا کیسا برابر ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا سلمان تم جاؤ اور اسے جا کر تولو گے، یہ تمہارا جتنا 40 اوقیہ سونا دینا اس کے برابر ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بظاہر تو چھوٹا سا پیس تھا، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر ہو گیا اور میری رہائی کا سامان ہو گیا۔ ناظرین یہاں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، نبی پاک سے محبت، اسلام سے محبت، اور دین کو پانے کے لیے، نبی پاک کی غلامی کو پانے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے جو سفر کیا یہ ایک عجب داستان ہے، یہ عجب ایک محبت بھری داستان ہے۔ ہمیں تو گھر بیٹھے اسلام ملا ہے، اللہ کرے ہم اسلام کی قدر کریں، مگر ہمارے صحابہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور پھر سبحان اللہ اپنے آپ کو گویا فروخت کر دیا، اپنے آپ کو غلام بنا لیا کہ کسی طرح نبی پاک کے قدموں میں پہنچ جاؤں۔ اور پھر نبی پاک نے کرم نوازی کیسے فرمائی، جب اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی تھی تو اپنے ہاتھوں سے پودے بھی لگائے، خود ہی سونا عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ تو اس طرح حضرت سلمان فارسی کی رہائی ہوئی۔ لیکن یہاں ناظرین ایک بات سمجھنی ہے ایک بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ پودے لگانا سبحان اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز ہے، اور ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خود بھی پودے لگانے کے حوالے سے انکریج فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ یعنی اگر آپ غور کریں کہ مجھے کوئی کہے کہ روز صدقہ کرو جس میں انسان بھی فائدہ اٹھائیں، چوپائے بھی فائدہ اٹھائیں اور پرندے بھی فائدہ اٹھائیں، کتنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں ایک درخت لگا دوں تو کوئی نہ کوئی انسان اس کے سائے سے فائدہ اٹھا لے گا، کوئی پرندہ اس کے پتے کھا لے گا، ہو سکتا ہے کوئی چوپایا اس کی گھاس سے فائدہ اٹھا لے، یعنی سب جو فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے اور جب تک اٹھاتے چلے جائیں گے ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ تو ناظرین یہ بڑی نیکی ہے۔ اچھا نیکی کی بات کریں تو اس کی بے شمار فضائل ہیں، اور انوائرمنٹ کی بات کریں تو اس کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اہلیان پاکستان کو یہ سمجھانا اب مشکل نہیں ہے کہ جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، جس طرح کا حبس ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کلائمیٹ ڈس آرڈر کی وجہ سے بارشوں کے ذریعے جو سیلاب آ رہا ہے، ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں پچھلے دنوں میں بھی کہ اب بارشیں آتی ہیں تو شدید بارشیں آتی ہیں اور بہت ساری جانیں ضائع
ہو جاتی ہیں, بہت سارے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, گرمی ایسی پڑتی ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور آگے چلیں تو جناب پھر سردی میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ سردی بھی جو ہے وہ اپنے تمام ریکارڈ توڑ دیتی ہے. تو جب ہم نے کلائمیٹ کے جو ماہرین ہیں, ویدر کو جو دیکھنے والے ہیں, ان سے رابطہ کیا, بلکہ انٹرنیشنل ریسرچ موجود ہیں کہ بہت سارے اسباب ہیں اس کے, مگر اس میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ جناب درختوں کی کمی ہے, فارسٹ کی کمی ہے. جہاں درخت زیادہ ہوتے ہیں وہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے, وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے, وہاں ایئر کوالٹی بہتر ہوتی ہے. اس وقت پاکستان کے کئی شہر دنیا کی بدترین ایئر کوالٹی کا شکار ہیں, بالخصوص پنجاب میں اگر لاہور کی بات کی جائے, ہمارا شہر کراچی بھی, اگر آپ چاہیں تو انٹرنیٹ پر جا کر ایئر کوالٹی انڈیکس کہلاتا ہے AQI کو چیک کریں تو جناب دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ شاید 15, 20, 25 کے اوپر ہوتے ہیں, اور ہم 150 اور اس سے بھی پلس جا رہے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ وہ ہوا کی کوالٹی ہو گئی ہے جس میں سانس لینا مشکل ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں ان کو عجیب عجیب پھیپھڑوں کی بیماری, سانس کی بیماری اور بہت ساری چیزوں کا پرابلم ہو رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہماری کوالٹی آف ایئر اچھی نہیں ہے, ہوا کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. ہم دھواں تو پروڈیوس کر رہے ہیں, ہماری گاڑیاں, ہماری موٹر سائیکل, ہماری بسیں دھواں چھوڑ رہی ہیں, ہماری فیکٹریاں دھواں اگل رہی ہیں, ہماری لوگ اپنی چیزوں کو, فصلوں کو جلا کر, حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے پالیوشن تو کریٹ کر رہے ہیں, مگر ہم کہیں سے بھی صاف ہوا کا انتظام نہیں کر پا رہے. اور یہ صاف ہوا کا انتظام بھی درختوں کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو ناظرین, آج اسی یوں سمجھیے کہ ہمارے آنے والے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہماری دعوت اسلامی نے, دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اور پچھلے چند سالوں سے وہ کہتے ہیں نا, ہم اپنی صدا بلند کر رہے ہیں, ہم تو اذان دیے جا رہے ہیں. اور ہم نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ یہ اکیلے FGRF کا کام نہیں ہے, ہم بہت کوشش بھی کر لیں, ہم چند لاکھ, ہو سکتا ہے چند کروڑ پودے لگا لیں, لیکن پورے پاکستان کے اگر ماحول کو بہتر کرنا ہے, اور صرف پاکستان کیوں, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. جہاں جہاں یہ مسائل ہیں جن ممالک میں, ہر طرف ہمیں یہ شجرکاری کرنی چاہیے. اور دنیا کے کئی ملکوں میں دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF شجرکاری کر رہا ہے, مگر بالخصوص اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کیونکہ اس وقت یہاں مونسون کا سیزن ہے, بارشوں کا سیزن ہے, دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو پلانٹ, یہ بہترین وقت ہے شجرکاری کا. تو ہر سال ہم یہ کرتے ہیں, اور تمنا یہی ہے کہ اللہ کرے یہ درد سارے پاکستانی محسوس کر لیں, اور اس کو اس طرح لے لیں کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. اگر 24 کروڑ پاکستانی یہ نیت کر لیں کہ صرف ایک پودا لگا لیں اور اس ایک پودے کو درخت بنا لیں, تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم سرسبز و شاداب پاکستان انشاءاللہ دے کر جائیں گے. بہت پیارے مبلغین ہمارے ساتھ ہیں, اس فیلڈ کو سمجھنے والے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, آپ سے بھی بات کریں گے, آپ نے کیا نیت کی ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑی پیاری دعا پودا لگانے کے حوالے سے, اور پودا لگا کر جو اسے درخت بنائیں گے ان کے لیے بڑی خوبصورت دعا سے بھی نوازا ہے, ایک بڑی پیاری نیت بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. آئیے وہ کیا ہے, پہلے وہ دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. یہ بارشیں اور سیلاب اور یہ جو پریشانیاں اس طرح کی جو ہمیں آتی ہیں, اس میں جو ایک وجہ خاص طور پہ جو اس ظاہری اسباب کے طور پر وجہ بیان کی جاتی ہے, اس میں درختوں کی کمی یہ خاص وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر گرینری ہوگی, درخت ہوں گے, تو اس کی وجہ سے بھی ان تمام چیزوں سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے, جو کہ انٹرنیشنلی یہ بات ہے, یونیورسلی یہ بات پروف ہے. تو اگر کی ترغیب ہو جائے کہ یہ جو پلانٹیشن کا جو ہمارا کام دعوت اسلامی بھی کر رہی تھی FGRF کے ذریعے, تو اگر یہ اسی کو بھی آگے لے کر بڑھا جائے اور اس وقت پلانٹیشن کے طور پر, تو یہ انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. اور یہ جو آزمائشیں اور یہ پریشانیاں ہیں, اس پہ اللہ چاہے گا تو کسی حد تک کمی آئے گی. درختوں کی کمی کے سبب سے بھی یہ بارشیں اور سیلابیں اور اس طرح کی آفتیں آتی ہیں. خوب شجر کاری کرنی چاہیے, اور جو شجر کاری کرتے ہیں وہ حصہ بھی لیں, اور نہیں کرتے تو کریں. اور اپنے یہاں گھروں میں, چھتوں پر, تو اپنے جو جگہ ہو مکان کے باہر, اس میں جہاں جہاں گورنمنٹ کی جگہ ہو وہاں نہیں, جہاں مطلب کوئی قانون ٹوٹتا ہو وہاں بھی نہیں, جہاں کسی کا گھر پڑتا ہو اس کو تکلیف پہنچتی ہو تو بھی نہیں. اتنے فریش جگہ پر ثواب کی نیت سے آپ خوب شجر کاری کریں, درخت لگائیں. بے شک پورے جنگل کھڑے کر دیں درختوں کے,
لیکن جہاں مطلب کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہوا وہاں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں 24 کروڑ بتائے جاتے پاکستانی ہیں، 1500 لاکھ پودے یعنی 15 کروڑ پودے لگ جائیں؟ آپ یقین کریں پاکستان کا موسم میں وہ زبردست بدلاؤ آ سکتا ہے مشکل، لیکن اگر 1500 لاکھ یعنی 15 کروڑ پودے لگ جائیں تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا چینج آ جائے گا. تو اس بار میلاد پودے لگا کے بھی تو بنایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. ہم چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لے رہتے ہیں، الحمدللہ یہ کوئی مفت نہیں لگتے نا، اس پہ بھی کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو تھوڑا حصہ شجر کاری کا بھی رکھ لیں. میں سب سے پہلے اعلان کروں گا اپنے لیے انشاءاللہ الکریم کہ میں 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ الکریم 15 پودے لگاؤں گا انشاءاللہ. اب آپ بھی نیت کرے. دیکھو میں نے اپنے حساب سے عرض کیا، آپ 115 لگا لو نا، جتنا شہد ڈالے اتنا میٹھا ہوگا. کہ ہم جشن ولادت اس طرح بھی منائیں گے، 1500 مسجدیں بنا کر بھی منائیں گے انشاءاللہ، اور دھوم دھام سے انشاءاللہ سرکار کا جشن ولادت منائیں گے. 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ ہم دھوم سے منائیں گے. اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، جلدی جلدی نیتیں بھیجیے کہ آپ کتنے پودے لگا رہے ہیں. کوئی بھی محروم نہ رہے. 15 پودے، 115، 1500، 15,000 اللہ نے دیا جن کو مال، وہ تو 15 لاکھ بھی لگا سکتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں. مطلب اچھا یہ دل کی بات ہے. تو یہ امت کی بڑی خدمت ہوگی، انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اور یہ مطلب رکاوٹیں جو طرح طرح کی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں پھیل رہی ہیں، اس میں بھی بڑی رکاوٹ ہوگی. اور انشاءاللہ تازہ ہوا لوگوں کو میسر آئے گی انشاءاللہ. چلو بھائی، مٹھو نے 15 کا اعلان کر دیا، اس کے ابو انشاءاللہ اس کا خرچہ اٹھائیں گے. اس کے ابو کے 15 الگ نا؟ ہاں، اس کے ابو کے 15 میرے. انشاءاللہ 115 کی میں نیت کرتا ہوں. حاجی عبدالحبیب کے 115 نگران شورا کے بھی 115 دونوں کے 115. یا اللہ پاک جو کوئی 1500ویں جشن ولادت کی خوشی میں کم از کم 15 پودے یا کم از کم 1 پودا یا ایک بھی نہ لگائے تو کسی ایک کو 15 پودے لگانے کے لیے تیار کر دے. یا جو جتنے زیادہ لگائیں اے اللہ پاک اس کی اتنی زیادہ روزی میں برکت ہو جائے. اے اللہ پاک اس کی بیماریاں، اس کے گھر میں بیماریاں، بچوں کی بیماریاں دور ہو جائیں، بلائیں، آفتیں، جادو ٹونے سب سے ان سب کی حفاظت ہو جائے. اور اے اللہ پاک ایمان پر سلامتی کی مہر لگ جائے اور سب بے حساب بخشے جائیں اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں پڑوسی بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ناظرین، کیا عشق بھری گفتگو ہے، سبحان اللہ. یہ آنے والا میلاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500واں میلاد ہے، 1500th برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یوم ولادت 12 ربیع الاول کو آئے گا، یہ 1500 سال پورے ہو جائیں گے. تو ایسا خوبصورت دن آ رہا ہے، اور اسی مناسبت سے کیا بات ہے کہ اگر 15 پودے، 115 پودے، 1500 پودے لگا لیے جائیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کیسا نور اللہ نور والا کام ہو جائے گا. گویا میلاد بھی بنا رہے ہیں، شجرکاری بھی کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ بھی کر رہے ہیں، ملک و ملت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو سبحان اللہ ایک خوبصورت پاکستان بھی دے کر جا رہے ہیں. تو اور کیا چاہیے. تو آگے بڑھیے اور اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. شفاعت بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، FGRF کے ہمارے بہت سارے شعبوں کے ہیڈ بھی ہیں. شفاعت بھائی کیا فرمائیں گے پلانٹیشن کے حوالے سے؟ آپ کی ٹیم میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے آپ ماشاءاللہ پلانٹیشن کی خریداری میں بھی انوالو ہیں، پھر جناب وہ پودے بھی آ رہے ہیں، تو پھر مشورے بھی چل رہے ہیں، جگہ بھی نومینیٹ ہو رہی ہے. کیا فرمائیں گے اس کی تیاریوں کے حوالے سے؟ جی عبدالربی، الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز، کالجز میں اللہ کی رحمت سے MOU سائن ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم پلانٹیشن کریں گے اور خریداری بھی ہم کر رہے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے 1 لاکھ پودے لے کے اور اس کی جو ہے وہ گروتھ کے لیے وہیں چھوڑ دیے تھے. اس بار لوگوں میں اصل یہ پروگرام کرنے کا مقصد اور یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہم چند کروڑ پودے آنے والے وقتوں میں لگانے میں کامیاب ہو بھی جائیں. اب تک الحمدللہ ہم اللہ کی رحمت سے تقریباً 32 لاکھ سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں، اور جس میں ہم نے مینگروو پلانٹیشن، ہم نے فیضان اربن فارسٹ جسے میاں واقعی فارسٹ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے وہ، اور یوں پارکس میں، اسٹریٹس میں، یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں ہم پودے آلریڈی لگا رہے ہیں. لیکن واقعی ان تمام کاموں کو کرنے اور بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے
کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے اور لوگوں میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سے دعوت اسلامی نے یہ کام کیا, جب سے امیر سنت نے کی ترغیب دلائی, تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ بھی آیا ہے ماشاءاللہ. اور آج الحمدللہ کراچی میں بھی ہمارے اس پروگرام میں بہت ساری جگہوں سے کئی ہمارے اراکین شورا اور ذمہ داران لائیو ہوں گے, تو اس میں ہم نے چار مینار چورنگی بہادرآباد پہ, بلال چورنگی کورنگی پہ, ہمارے کلفٹن میں اور چند اور مقامات پر بھی ہم نے دو تلوار پہ ہم نے اپنے جو ہے وہ اسٹالز الحمدللہ لگا دیے, اور وہاں سے مفت پودے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. ویری گڈ الحمدللہ کہ وہاں اسلامی بھی آئیں گے اور مفت پودے ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ. آج شہر کراچی والوں کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں الحمدللہ سٹالز لگے ہوئے ہیں اہم چوراہوں پر, اور فری جو ہے آپ کو پودے تقسیم کیے جائیں گے. اور یہ بھی نیت یہی ہے کہ بچوں میں, بڑوں میں, سب میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. ہمارے ماشاءاللہ شفاعت بھائی نے گفتگو کے دوران مینگروو پلانٹیشن کی بات کی. بہت سارے لوگوں کو شاید مینگروو کے بارے میں نہیں پتا. یہ پودوں کی ایک ایسی خاص قسم ہے جو یوں سمجھیے آبی مخلوق کو فائدہ دیتی ہے. پانی کے اندر پودے لگتے ہیں اور آنے والے سیلابوں سے, طوفانوں سے بھی بچاتے ہیں الحمدللہ. ڈام کی طرف, ہب کی طرف, ایسے علاقے جہاں سے ساحلی پٹیاں ہیں وہاں بھی مینگروو پلانٹیشن ہوئی ہے. کچھ ہمارے پاس اس کا پیکج موجود ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جی ناظرین, الحمدللہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہمارا قافلہ ڈام بلوچستان کے علاقے میں آ گیا ہے. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر کے کنارے ہم موجود ہیں. یہاں سے انشاءاللہ ابھی ہم کشتی میں بیٹھیں گے اور کشتی میں بیٹھ کر ہمارا سفر ہوگا ڈام میں اس پوائنٹ پر جہاں FGRF نے چند سال پہلے مینگرووز پلانٹیشن کی تھی. آؤ مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. یہ آدمی بتا رہے ہیں کہ جو پودے لگے ہوئے ماشاءاللہ سائڈ میں الحمدللہ ساری پلانٹیشن FGRF کی پلانٹیشن, مگر بتایا جا رہا ہے کہ مینگروو پلانٹیشن کی گروتھ بہت سلو ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ سارے مینگروو پلانٹیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو چھوٹے والے ہیں وہ الحمدللہ FGRF کے لگائے گئے ہیں. الحمدللہ یہ جو پودے آپ کو دکھ رہے ہیں وہ لائن پہ جتنے بھی پودے لگے ہیں الحمدللہ یہ تمام کے تمام پودے FGRF کے لگائے گئے پودے ہیں, جنہوں نے 4 سال میں اپنی ایک گروتھ کی ہے. بہت چھوٹا سا ننھا سا یہ پودا لگایا گیا تھا, بیج لگایا گیا تھا, اور آج ماشاءاللہ اس نے گروتھ کی اور 4 فٹ کی ہائٹ پہ کم و بیش ہو گیا ہے. کچھ اس سے بھی زیادہ ہائٹ پر یہ پودے چلے گئے ہیں. اب یہ سمندر میں پلانٹیشن اس طرح ہوتی ہے کہ یہ بیچ میں یہ سمندر کا ہی ایک حصہ چل رہا ہے. دیکھنے میں چھوٹی سی نہر ہے, لیکن مجھے بتایا کہ غلطی بھی نہیں کیجیے گا, کشتی سے چل کر آئی ہے تو بہت گہرا ہے. تو اس طرف بھی پلانٹیشن ہے, اس طرف بھی ہے, پھر پانی ہے, پھر پلانٹیشن ہے, پھر پانی ہے. تو ایسی جگہوں پر یہ مینگروو پلانٹیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندروں کے کناروں میں, ساحلوں میں, پارکس میں, اسٹریٹس میں اللہ کی رحمت سے جگہ جگہ FGRF پلانٹیشن کر رہی ہے. 32 لاکھ سے زیادہ پودے اب تک الحمدللہ ہم لگا چکے ہیں, اور اس سیزن میں بھی انشاءاللہ ہم تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ پودے لگائیں گے انشاءاللہ. پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. مل کر پودے لگائیں, نیکی کمائیں, خلد میں جائیں. ماشاءاللہ پچھلے سالوں میں جب میری حاضری ہوئی تھی 40,000 کے قریب مینگروو پلانٹس اس وقت لگائے گئے تھے. اب شفاعت بھائی بھی وہاں لگا کر آئیں. اب یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں جو سمندر کے کنارے یہ لگائے جاتے ہیں, تو اگر اللہ نہ کرے کبھی سیلاب طوفان آتا ہے تو یہ سمندری پانی کو بھی شہری آبادی کے قریب آنے سے روکتے ہیں, اور انہی پودوں کی جڑوں میں جو آبی مخلوق ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے. ناظرین ایک بات سمجھنے والی ہے, یہ دنیا صرف انسانوں کے لیے تو نہیں ہے نا, یہ زمین اللہ نے بنائی ہے. اس زمین میں بہت ساری مخلوق ہمارے ساتھ رہتی ہے, ہمیں اس مخلوق کا بھی تو خیال رکھنا ہے. دیکھیں نا پرندے کہاں رہیں گے, پرندوں کے رہنے کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو وہ درخت ہوا کرتے ہیں, لیکن ہم نے درخت کاٹ کر اتنی اپنے آپ سے دور کر دی اس مخلوق کو. ہم میں سے بہت سارے شہر کراچی کے لوگ اگر مجھے سن رہے ہوں یا پاکستان دیکھ سکے ہوں, جگنو دیکھے ہم نے, ہو سکتا ہے مجھے بچے سن رہے ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے, یعنی جگنو کیا ہوتا ہے, اب شاید ویڈیو میں وہ دیکھ لیں. ہم سب نے اپنے بچپن میں اس کو ایکسپیرینس کیا. میں جب اسکول جاتا تھا تو ہمارے اسکول میں درخت ہوتے تھے, اس میں پرندوں کی آوازیں آتی تھی. صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جو خوبصورت ایک ماحول بنتا تھا شہر کراچی کا, مطلب وہ تو ختم ہو گیا. کہاں ہیں وہ لوگ؟ اچھا ہم کہتے ہیں وہ آوازیں نہیں آ رہی, وہ آوازیں اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم نے درخت ہی کاٹ دیے. یعنی آپ کا اور میرا کوئی گھر اللہ نہ کرے ہٹا دے تو ہم کہاں جائیں گے, در بدر ہو جائیں گے نا. ہم نے نہ جانے لاکھوں درخت کاٹ کر اس اسپیشیز کو, ان
تمام قسم کی مخلوق کو اپنے آپ سے دور کر لیا. شہد کی مکھیاں ہوتی تھیں, شہد کے چھتے ہوتے تھے جناب, کراچی کے قریب قریب ایسے ایسے پارک ہوتے تھے, وہاں ہمیں شہتوت ملتے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ کانکریٹ کا ایک جنگل ہے. خاص طور پہ جب میں جہاز میں کراچی ہم لینڈ کرتے ہیں تو لینڈنگ سے پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی, میں کبھی کبھی تو ڈھونڈتا ہوں یار کوئی گرین چیز نظر آ جائے. پورا عمارتیں ہیں اور گلیاں ہیں اور روڈیں ہیں. تو پلیز یہ ہو گیا, ہم سے ہی ہوا ہے, ہم نہیں کیا. کہتے ہیں دیکھے ہیں اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت, یہ دیکھیں دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت ہیں. تو اب اگر اس کو پھر ٹھیک کر سکتے ہیں, آئیے نا پھر پودے لگاتے ہیں, پھر اپنے وطن کو بالخصوص شہر کراچی کو اور پورے پاکستان کو ہم سر سبز و شاداب کریں. میں کل لاہور میں تھا, میں لاہور والوں کو کہہ رہا تھا یار آپ کا لاہور تو اب بھی بڑا سبز ہے ماشاءاللہ, دونوں طرف درخت کی جو ہم جس سڑک سے گزر رہے تھے بہت خوبصورت, بڑا اچھا لگتا ہے, آنکھوں کو بھی اچھا لگتا ہے. مگر ماشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی ہر طرف پلانٹیشن کر رہی ہے. کل ہم نے پرسوں لاہور میں پلانٹیشن کی, اور یہ ان لوگوں کو بھی جواب مل جائے گا جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ پودے لگا تو رہے ہیں, وہ بن کہاں رہے ہیں, درخت کہاں ہیں. تو میں الحمدللہ خود جب جناح پارک گیا تو اتنی خوشی ہوئی کہ 2 سالوں پہلے انجیر کے پودے لگائے گئے تھے اور اب وہ انجیر نے پھل دینا شروع کر دیا ہے. اور ماشاءاللہ مجھے ایک اور جگہ کسی نے بتایا کہ کچھ اداروں میں ہم نے کیا نام ہے پودے لگائے تو اس میں اتنے پھل نکلے کہ باقاعدہ اس کو جو ہے وہ اس کا شرعی مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس کو بیچنا ہے تو اس کو بیچ کر خریدنا, مطلب اس سے فائدہ کس کو ہوگا, اس کی رقم کا کیا استعمال ہوگا. تو ماشاءاللہ اب تو ہمارے درختوں نے زبردست قسم کا پھل دینا شروع کر دیا ہے. لاہور لیے چلتے ہیں باغ جناح اور اس پلانٹیشن کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. سب مل کے درخت لگائے, آؤ سب مل کے درخت لگائے, پودا لگائے درخت بنائے, پودا لگائے درخت بنائے, صدقہ ہے یہ آؤ جنت کمائے. پاکستان کی آزادی میں جو شہید ہوئے تھے شہدائے آزادی کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ آج پودے لگائے جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رہے کہ یہ زیتون کا پودا ہے اور زیتون کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. دنیا کے ہیں آخرت کے فوائد, سب مل کے آؤ وطن کو سجائے. کوشش جو ایسی کہ ہونی تھی جیسی, کرم سے خدا کے نظر آئے منزل. 34 لاکھ پودے پاکستان میں ہم لگا چکے ہیں. یا اللہ اس پودے لگانے اور درخت بنانے کی مہم میں جو بھی دعوت اسلامی کا FGRF کا ساتھ دے رہا ہے, مولا اسے برکت عطا. جو حالات ہیں انوائرمنٹل اور جو کلائمیٹ چینج کے خاص طور پر, اس میں گرین پاکستان کا یہ جو مہم ہے ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان سب بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ وقت کی ایک ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد اپنے ملک کو اور اپنے اس ہوم لینڈ کو گرین بنانے کے لیے اس مہم میں بھرپور حصہ لیں. کیجئے سب شجر کاری, کیجئے سب شجر کاری, دین و دنیا کے فوائد ہے لیے یہ شجر کاری. میں عمر سعید جی ایڈوکیٹ ہوں جی. میں FGR کی دعوت پہ جی یہاں پہ شرکت کی ہے جی. بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ. جیسے ماحول کی درستگی یہاں پہ ہو رہی ہے ایسے پورے پنجاب میں ہونی چاہیے, بلکہ ہمیں پورے پاکستان میں کرنی چاہیے جی ماشاءاللہ. ایسے سب کو مل جل کے سارا اکٹھا کام کر کے انشاءاللہ ماحول کی درستگی کریں گے اور انشاءاللہ FGR کا بھی پورا شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ساتھ دیں گے. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم جناح باغ کے اندر لاہور کے اندر حاضر ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پر زیتون کے انجیر کے پودے لگائے گئے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ پورے لاہور کے اندر ماشاءاللہ FGRF کے تحت الحمدللہ پلانٹیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور نیو سوسائٹی ملی سے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ لاہور کی مختلف سوسائٹیز کے اندر انشاءاللہ 15,000 انشاءاللہ پودے لگائیں گے. پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. آپ بھی آئیے, دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت پودے لگائیے اور درخت بنائیے. میرا نام محمد کامران اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ سادو کی لاہور میں استاد ہوں. آج ہم اپنے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ لاہور میں باغ جناح میں آئے اور یہاں پر پلانٹیشن کا ایک سلسلہ تھا. اب لوگ کہتے ہیں دعوت اسلامی نے کہاں جو ہے پلانٹیشن کی ہے, پودے کہاں ہیں؟ اگر دعوت اسلامی پچھلے کچھ سالوں سے پلانٹیشن کر رہی ہے تو پودے کہاں ہیں؟ اب اگر کیمرہ مین آپ کو دکھائے, یہ پیچھے سارے پودے دعوت اسلامی نے لگائے ہیں. یہ انجیر کا باغ ہے اور یہ اب ماشاءاللہ پھلدار ہو گیا. زیتون کے پودے لگانے کے لیے آئے ہیں. اب زیتون کے بھی پودے لگ چکے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی پھلدار ہو جائیں گے. آپ بھی پودا لگائیے اور درخت بنائیے.
सब मिलके दरख्त लगाए, आओ सब मिलके दरख्त लगाए, पौधा लगाए दरख्त बनाए, पौधा लगाए दरख्त बनाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जनाब, पूरे पाकिस्तान से गुजारिश है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। दावत इस्लामी वाले इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैदानों में, रोड पर, बागात में मौजूद हैं, पौधे लगा रहे हैं और ये पौधे पूरा महीना लगाते रहेंगे। आप हर रोज़ एक नया इंशाल्लाह इवेंट देखेंगे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में कराची में गवर्नर हाउस के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त प्लांटेशन सेरेमनी हो रही है। कुछ एम्बेसीज़ के अंदर हम ये काम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हमें अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लामाबाद गया हाज़िरी हुई तो फ़लस्तीन के एम्बेसडर के साथ, मिस्र के एम्बेसडर के साथ, सीरिया के एम्बेसडर के साथ भी हमने पौधे लगाए और यही पैगाम देना है कि हर तबका ज़िंदगी पौधे लगाए, क्योंकि दरख्त ज़िंदगी है। दरख्त ज़िंदगी है, ये मैंने कह तो दिया है, ये क्यों है इसको भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में समझाता हूँ। मगर इस वक्त हमारे साथ रुकन शूरा हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ हैं? हाजी असलम, ये पूरे पंजाब के माशाल्लाह निगरान हैं और कसीर इस्लामी भाई भी उनके साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लांटेशन डे मुबारक। जज़ाकल्लाह, यौम शजरकारी आपको भी मुबारक। अच्छा, आज तो कमाल ये हो गया कि हमारा सवाब 70 से मल्टीप्लाई हो गया। आज जुमे का दिन 1 अगस्त आ गया है, तो आज तो जितने पौधे लग रहे हैं माशाल्लाह नूर अल्लाह नूर हो रहा है। सुभान अल्लाह। जी ऐसा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्लांटेशन की मुहिम शुरू की माशाल्लाह राजनपुर शहर से। अरे वाह, ये पंजाब का जनूबी हिस्सा है। यहाँ से हमने शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। सादात कराम के मदारिस थे, वाह, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने फलदार दरख्त लगाए, इनकी दुआएं ली। वाह वाह, और उसके बाद फिर हमने डीसी ऑफिस में भी अल्हम्दुलिल्लाह पौधा लगाया। इसके बाद हमने स्पेशल जो पर्सन का कॉलेज होता है उसमें भी पौधे लगाए। वाह वाह। और हम खानपुर, ये आपको आसर पीछे पौधे नजर आ रहे होंगे। हाँ, जरा इस्लामी भाई थोड़ा सा साइड पे हो तो हम पौधे ज्यादा देखें। ये दरख्त हमने, ये पौधे हमने लगाए थे। ये निगरान पाकिस्तान हाजी शाहिद दामद बरकातहू वालिया ने 2-3 साल पहले पौधा लगाया था। अब नजर आ रहे होंगे, दरख्त बन गए। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह फूलदार भी पौधे लगे हुए हैं, फलदार भी लगे हुए हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़िम साहब भी हैं साथ, और हमारे FGRF के आसिफ भाई सूबाई जिम्मेदार भी साथ हैं। माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। अल्लाह ने चाहा तो हमने मशवरा किया था पंजाब भर के डिवीजन निगरानों का। हमने जो है हदफ लिया है कि इंशाअल्लाह इसी अगस्त में अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह 7 लाख पौधे हमने पंजाब भर में लगाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखें नाज़रीन, ये है दावत इस्लामी, जो दीनी कामों की जिम्मेदारियां भी हैं, मदारिस भी हैं, जामियात भी हैं, मसाजिद भी हैं, दर्स व बयान भी हैं, अब रबीउल अव्वल की तैयारियां भी हैं, मगर मुल्क व कौम का ख्याल भी है कि पौधे भी ज़रूरी हैं। और अब ये पौधे दरख्त बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम में आप बार बार ये सुन रहे हैं कि चूंकि नए पौधे तो लगेंगे मगर पिछले पौधे अब बड़े हो गए हैं, अब तो दरख्त बन गए हैं। जी असलम भाई कुछ और फरमाएंगे? जी, मैं यही पैगाम के तवज्जो से माशाल्लाह हमारी नशरियात भी जारी हैं। अमीर सुन्नत ने जो हमें ज़हन दिया है कि हर इस्लाम भाई 1500वां साल जश्न विलादत पर 15 पौधे लगाए, इसी का अल्हम्दुलिल्लाह हम दावत भी दे रहे हैं और लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम सब घर वाले मिलकर 15 पौधे लगाएंगे और अमीर सुन्नत से इंशाअल्लाह इनके दुआओं का हिस्सा लेंगे। क्या बात है, तो आप भी आगे बढ़े, हम सब इंशाअल्लाह लें। इंशाअल्लाह अपने मुल्क और सब जो शादाब करना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना। अच्छा माशाअल्लाह। मैं यहाँ नाज़रीन एक बात करता चलूँ कि हमने ये जो भी मुहिम है, मैं अगर आप शुरू से सुन रहे हैं और पहले भी हम ये कहते रहे हैं कि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आप FGRF के साथ ही पौधा लगाएं। हम सारे पौधे तो लगा भी नहीं सकेंगे ना, ज़ाहिर है। अगर पूरे पाकिस्तान में पौधे लगाने, हम अपनी बिसात के मुताबिक कहते हैं ना, अपने हिस्से का हम दिया जला रहे हैं। हम एक्चुअली अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अल्लाह करे ये वर्ड ऑफ माउथ बन जाए, हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, मर्द ख़वातीन सब ये बात करें कि इस बार यौम आज़ादी की तकरीबात में, इस बार नबी पाक के 1500 साल जश्न विलादत में हम सब ने पौधे लगाने, फिर ये काम कमाल हो जाएगा। हाँ, अगर फिर भी कोई हमारे ऐसे भाई हैं
جو ملک میں ہیں بیرون ملک میں وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ نیکی مجھے کرنی ہے مگر میں کر نہیں پاؤں گا, میرے پاس جگہ نہیں ہے یا وقت نہیں ہے اور اس پودے کو میں سنبھال نہیں پاؤں گا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلیں پھر آپ کا اگر یہ کام آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر موجود ہیں. ہم نے ایک حساب لگایا تھا کہ تقریباً نارمل ایک پودا, ویسے تو ہم 2,000 روپے کا بھی پودا لگا رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ امین بھائی, ہم امید ہے کہ 500 پودے ناریل کے انشاءاللہ پلانٹ کرنے جا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ 500 پودے جو تقریباً 10 لاکھ روپے کی مالیت کے ہوں گے انشاءاللہ شہر کراچی میں ایک جگہ ایسی جگہ, اچھا ہم اس میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی جگہوں پر قیمتی پودے بلکہ سارے پودے ایسی جگہ پر لگائے جائیں جہاں مالی کا بھی انتظام ہو, پانی کا بھی انتظام ہو, تو یہ بھی ہم لگاتے ہیں. لیکن اگر نارمل میں بات کروں تو تقریباً 500 روپے ہم نے ایک پودے کی قیمت رکھی ہے کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی اس کام میں شامل ہے. آج ہمارے موٹر وے کے پولیس کے آفیسرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ماشاءاللہ, کیا یہاں کے بات, ہیڈ کوارٹر کے کیا بات ہے, ہمارے ساتھ پلانٹیشن میں شامل ہیں. اور آج ہم نے پہلا پودا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صالح ثواب کے لیے, بقیہ ایک امت کے لیے اور بقیہ جو شہداء ہیں ان کے صالح ثواب کے لیے لگانے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین, اس بار ہم نے یہ بھی الحمدللہ کوشش کی, میں نے بھی جب فیصل آباد میں پودا لگایا تو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اور اہل بیت, ہم نے شہدائے جو یوم آزادی کے دنوں میں آزادی کی تحریک میں جو پاکستان کے لیے شہداء ہوئے تھے ان کے صالح ثواب کے لیے بھی پودے لگا رہے. سبحان اللہ. وقار بھائی ماشاءاللہ آپ نے تو اسلام آباد میں کئی جگہوں پر پودے لگائے ہیں اور ماشاءاللہ میں تو دیکھ کے بھی آیا کہ اب تو فارسٹ بڑے ہو رہے ہیں, اور پچھلے دنوں شاید آپ نے ایمبیسیڈرز کے ساتھ بھی پودے لگائے. کچھ آواز کو بہتر کیجیے گا, ہم وقار بھائی دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس, آپ کی آواز کو بہتر کر کے. ماشاءاللہ پچھلے دنوں اسلام آباد جانا ہوا, اتنی خوشی ہوئی کیونکہ مجھے خود سعادت ملی تھی. میاں واقعی فارسٹ ایک بڑے فیضان مدینہ کے قریب ایک ایریا میں, بلکہ شاید اس کی ویڈیو بھی ہے, تو وہ فارسٹ جو ہے اب باقاعدہ بڑے بڑے درخت بن گئے. تو ایک بندے کو اچیومنٹ اپنی آنکھوں سے جب نظر آتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. وقار بھائی کچھ فرمائیں گے اسلام آباد میں, اگر وائس ٹھیک ہے تو ہم بات کر سکتے ہیں. جی وقار بھائی ماشاءاللہ اسلام آباد میں تو کئی جگہوں پر پلانٹیشن دعوت اسلامی نے کی ہے. میاں واقعی فارسٹ لگائے تھے وہ بڑے ہو گئے, اور مجھے پتا چلا اگلے 2 دن پہلے آپ کے پاس فیضان مدینہ میں ایمبیسیڈرز بھی آئے, انہوں نے بھی پودے لگائے. کچھ فرمائیں اس بارے میں کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد اور پنڈی کے لیے. عبدالحبیب الحمدللہ رب العالمین. اسلام آباد کے اندر اگر ہم شروع ہوتے ہیں تو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہاں سے دعوت اسلامی نے پلانٹیشن شروع کی اور وہاں پر پودے لگائے. اس کے بعد ماشاءاللہ جو ہمارے سروسز ایریا ہیں اسلام آباد کی, جو مین روڈز کے اوپر بنتے ہیں, سری نگر ہائی وے, کشمیر ہائی وے جس کو کہتے ہیں, اسلام آباد کا سب سے بڑا روڈ ہے. اس کے اوپر جگہ جگہ CDA والوں نے اپنے بڑے پیارے پیارے بنائے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سروسز ایریا لوگوں کو اسٹے کرنے کے لیے, وہاں پر دعوت اسلامی نے پلانٹیشن کی ہے. پھر ہمارا F9 پارک جو پاکستان کا ایک بڑا پارک کہلاتا ہے, تقریباً 9 کلومیٹر کا ڈایا ہے, یہاں پر بھی دعوت اسلامی نے پلانٹیشن کی ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس, ایوان صدر, PM ہاؤس کے اڑوس پڑوس میں ہمارے جو کورٹ کچہری کے ایریاز ہوتے ہیں, ہمارے ہائی کورٹ کا ایریا, اسی طرح ہماری اللہ کی رحمت سے جو اسلامک یونیورسٹی ہے پاکستان کی معروف یونیورسٹی ہے, اس کے اندر بھی پیمس ہاسپٹل بڑا مشہور ہے پاکستان میں نام, وہاں پر ہم نے پلانٹیشن کی ہے. اس کے علاوہ جو قریب ہمارے راوت پنڈی شہر ہے, اس میں ایوب پارک ایک بڑا پاکستان کا مشہور وہاں پر بھی کی ہے. اور ابھی ہم اللہ کی رحمت سے جو پودے لگائے تھے عبدالحبیب جو سابقہ بھی ہم نے پودے لگائے تھے, خوشی کی بات ہے کہ جیسے بچہ جوان ہوتا ہے ہمارے پودے بھی جوان ہو چکے ہیں. واہ واہ واہ. اور بچہ جوان ہونے کی چھاؤں بھی دے رہے ہیں لاتے, تو بڑا ایک فرق ہوتی ہے کہ کل ہم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, لوگ بیٹھتے ہیں, چرند پرند بیٹھتے ہیں, ہریالی نظر آتی ہے, ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے. اور بڑے قیمتی پودے لگائے دعوت اسلامی نے. جیکرینڈا ایک پودا عبدالحبیب بھائی یہ ساؤتھ افریقہ کا نیشنل ٹری ہے, تو اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ بھی لگایا تھا, تو آج یہ بھی پورا درخت بن چکا ہے. اس پہ پرپل قسم کے پھول لگتے ہیں اور بڑا خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بیوٹیفل ماشاءاللہ. یقیناً وہ آپ نے بہت خوبصورت جملہ کہا کہ اب بچہ جوان ہونے کا بھی جو ہے نا ہمیں خوبصورتی کا اور وہ خوشی مل رہی ہے کہ نئے پودے تو لگ رہے ہیں مگر پرانے لگے ہوئے جو درخت بنے ہیں الحمدللہ, وہ جو نعرہ تھا پودا لگانا ہے درخت بنانا, اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وقار بھائی بہت شکریہ, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کو اور ترقی دے, اور خوب پودے لگانے انشاءاللہ. اپنے وطن کو سب نے مل کر سرسبز و شاداب کرنا ہے. جس میاں واقعی فارسٹ کی بات ہو رہی ہے, پودے لگے تھے اور اب وہ کہاں پہنچے ہیں, آئیے آپ کو اس کا منظر دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم اسلام آباد کے G11 کے مرکز میں موجود ہیں, اور یہاں G11 میں FGRF اور CDA کے تعاون سے کچھ عرصہ پہلے میاں واقعی فارسٹ لگایا گیا تھا. اب آپ دیکھیں یہ درخت کتنے بڑے ہو گئے ہیں. الحمدللہ جو ہمارا نعرہ ہے پودا لانا ہے, درخت بنانا ہے, یہ کام جاری ہے, پورے پاکستان میں جاری ہے. پھر وقت آ گیا ہے شجرکاری کا, ہمارا یوم آزادی بھی قریب آ رہا ہے. ہر پاکستانی نیت کرے کہ انشاءاللہ ایک ایک پودا لگائیں گے, اس کو درخت بنائیں گے اور اپنے وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں گے. پاکستان زندہ باد.
माशाल्लाह। अब शफात भाई ज़रा दोबारा से बताइए कि अगर आज अहलियान कराची हमारी वीडियो देखें, शौक हो रहा है कि यार पौधे हमें भी लगाने हैं, तो पौधे आज कहाँ कहाँ तकसीम कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे कराची शहर में हमने 5 कैंप्स लगाए हैं। फैज़ान मदीना के भी बाहर कैंप लगा हुआ है, यहाँ भी अगर आप आएँ तो यहाँ से मुफ्त पौधे आपको मिल सकते हैं। इस तरह नुमाइश पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंप लगा है, 2 तलवार क्लिफ्टन पे हमारा कैंप मौजूद है, 4 मीनार चौरंगी बहादराबाद यहाँ हमारा कैंप मौजूद है, और बिलाल चौरंगी कोरंगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 5 कैंप्स कराची में हैं जहाँ से मुफ्त पौधे आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश यही है कि ये नेकी जो है उसमें हम सबका हिस्सा शामिल हो जाए। अमीन भाई आपका माशाल्लाह शुरू से अल्लाह आपको उसकी जज़ा दे, प्लांटेशन के काम में बड़ा किरदार रहा है, आपने हमें काफ़ी सपोर्ट भी किया, गाइड भी किया। थोड़ा सा गाइड करें कि अगर पाकिस्तान भर के लोग सुन रहे हैं तो अपने शहर में, अपने वतन, अपने सूबे में कौन सा पौधा लगाएं। नॉर्मली होता ये कि दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं लोग, पौधा लगाया था यार वो तो जल गया, अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करते। तो मोटिवेशन कैसे मिले उस पौधे को दरख्त बनाने की, और सेकेंडली पौधा सिलेक्शन में क्या हम एहतियात करें? अब्दुल भाई देखें, पौधा जो है ना, अच्छा अमूमन हम देखते हैं हर इलाके का अपना पौधा होता है। कराची में जो कराची में इर्द गिर्द हम पौधे देखते हैं जो पहले से तनावर दरख्त बन चुके हैं, ठीक है। कोशिश यही होनी चाहिए कि वही दरख्त लगें। जैसे कराची के अंदर गुलमोहर, अमलतास, नीम, ये पौधे ज़्यादा चल जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगर हम श्रब्स की बात करें, ये श्रब्स वो दरख्त है जो कि जहाँ जगह कम होती है, जगह तंग होती है, कि तनावर दरख्त के लिए आपको कम से कम 8 से 10 फीट का डायामीटर चाहिए, ठीक है। लोग जड़ें फैलती हैं, या तो वो पौधा दरख्त गिर जाएगा या दीवार को नुकसान पहुंचा देगा, ठीक है। तो कम से कम है ना 8 फीट 4 फीट दीवार के इस तरफ और 4 फीट जो है ना रोड के इस तरफ जगह होनी चाहिए जहाँ इस किस्म के दरख्त लग सकें, जो कि ना उनके जो ट्रंक्स होते हैं वो हमने देखे हैं, बहुत सारे दरख्त देखे हैं, बल्कि हमने ऐसे भी दरख्त देखे हैं जो 15-15 फीट के भी चौड़े हो जाते हैं। सही है, ठीक है। तो सदियों चलते दरख्त चलने वाले। तो बच के मुझे याद आया, सही साहब आपको भी शायद तजुर्बा हुआ होगा, मैं एक बार नॉर्दर्न एरियाज में गया तो मुझे किसी ने बताया कि एक दरख्त यहाँ पर ऐसा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने से है, जॉर्डन में भी। वो दरख्त तो ठीक है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जॉर्डन वाले को तो कमाल ही कि उस पर तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करम फरमाया, वहाँ तशरीफ ले गए, मगर एक दरख्त उन्होंने ये कहा कि भाई 1400 साल हो गए इस दरख्त को, तो यानी उस जमाने का दरख्त, यानी दरख्त सदियों रहते हैं। अगर जितना बड़ा होता जाएगा फिर उसके लिए उतनी जगह चाहिए। आपसे कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रुकने शूरा फुजैल भाई माशाल्लाह कराची के निगरान भी हैं, और माशाल्लाह आजकल तो वो एक और तैयारी भी मसरूफ हैं। बड़ा खुशी का समय है कराची में, वो कौन सी तैयारी वो भी उनसे पूछेंगे, मगर आज क्या कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फुजैल भाई आवाज आ रही है? माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कहाँ है हुजूर और क्या एक्टिविटी हो रही है? जी इंशाल्लाह थोड़ी देर में लेते हैं। ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ इलाकों से जाकर लाइव आना है तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। नाज़रीन माशाल्लाह शहर कराची में एक और खुशखबरी ये है कि पौधे तो हम लगा ही रहे हैं, मगर इंशाल्लाह इतवार को यानी परसों एक अजीम शान शानदार यूँ कहिए कि इज्तिमा होने जा रहा है निश्तर पार्क में, जहाँ दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी साहब बयान फरमाएंगे। ये एक रूह परवर मंजर होगा, यूँ समझिए वेलकम ऑफ रबीउल अव्वल हो रहा है। और संडे रात 10 बजे तमाम कराची बल्कि कराची के अतराफ के रहने वाले आशिकान रसूल भी आएँ, अपने बच्चों को भी लेकर आएँ, बेटों को कम से कम लेकर आएँ, ताकि वो भी देखें कि मिलाद की तैयारियां कैसे हो रही। हो सके तो परचम हाथ में हो, और इंशाअल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें होंगी, नातें होंगी, बयान होगा, नबी पाक से मोहब्बत का जिक्र होगा। तो एक शानदार प्रोग्राम निश्तर पार्क में आने वाली इतवार को हो रहा है। तो शहर कराची में उसकी भी तैयारियां जारी हैं, और लेकिन पौधे भी लगाने हैं। रुकने शुरा याफूर भाई नजर आए थे माशाल्लाह, और मैं 2 दिन याफूर भाई के पास हाजिर रहा हूँ। और माशाल्लाह जो अभी आपने ये जिना पार्क की प्लांटेशन देखी, हमारे याफूर भाई का बड़ा किरदार है, और मैंने देखा है काफी इंटरेस्ट लेते हैं हाजी याफूर साहब से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह याफूर भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहले तो आपको जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा भी मुबारक हो और यौम शजरकारी भी मुबारक हो। जी जुम्मा का दिन है और आशिकाने रसूल जी जी कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है आपकी। कटिंग हुई थी, इस वजह से मैं दूसरी बात समझ नहीं सकता आगे। याफूर भाई की आवाज समझ नहीं सका आगे। याफूर भाई की आवाज आ रही है। मैं याफूर भाई मैं आपको सुन रहा हूँ माशाल्लाह। मैंने आपको जुम्मा मुबारक कहा, आप बताएं कहाँ मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं जोहर टाउन फैजान मदीना के करीब में एक पे ब्लॉक के पार्क में, जहाँ दावत इस्लामी के आशिकान रसूल मौजूद हैं और पौधे भी मौजूद हैं। और ये वो पार्क है
कुछ आवाजें मिक्स हो रही हैं, इंशाल्लाह दोबारा आते हैं याफूर भाई आपके पास। मैं तो हैरान हूं याफूर भाई, कल रात अल्लाह पाक ने इनको बड़ी हिम्मत दी है, कल रात मानसेरा के स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है और उसकी इस वक्त तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हैं। हाजी याफूर साहब का बयान था और अभी ये फिर लाहौर आ गए, तो ये ऑलमोस्ट 6 आवर्स की तो ड्राइव है। अल्लाह इनको हिम्मत दे और इनको और ताकत दे, बड़ा माशाल्लाह इनका बिजी शेड्यूल होता है। तो इंशाल्लाह याफूर भाई से कनेक्शन होते हैं, दोबारा बात करते हैं इंशाल्लाह। जी अमीन भाई आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा अब्दुल भाई, जैसे लोग इलाकाई होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो लोग होते हैं वो हमसे ना थोड़े से मुख्तलिफ दिखते हैं, उनकी रंगत, उनकी स्किन कलर चेंज होता है। वैसा ही पौधों के साथ है, हम जब देखते हैं कि कुछ मुख्तलिफ सयाती मकामात पे जाते हैं पाकिस्तान में कहीं और, तो ख्वाहिश होती है कराची में वो पौधा लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कराची के अंदर जो हमें इर्द गिर्द जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, सबकी लिस्ट प्रोवाइड करना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जिस इलाके में आप रहते हैं जहाँ जो तनावर दरख्त है उसी के पौधे लगाए जाएं, क्योंकि वो वहाँ पे सस्टेन कर चुका है, चल चुका है। तो वो जब वहाँ पे उसके क्या कहते हैं, जब वो भी कभी पौधा लगा था, कभी दरख्त बना है, तो इसका मतलब ये कि वो पौधा तो वहाँ चल ही जाना है। ये बहुत अच्छा आइडिया आपने बताया कि जो हमारे शहर में पौधे दरख्त बन चुके हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, इसको फाइंड करना बड़ा आसान है कि जितने दरख्त लगे समझ ले ये दरख्त हम भी लगा सकते हैं, ये पौधे हम भी लगा सकते हैं। वेरी गुड सॉल्यूशन दे दिया ना, लिस्ट कहाँ से ढूंढें भाई, इस शहर में कौन से पौधे ज्यादा लगे हुए, मीन्स ये जमीन उसके लिए कारामद है। और ये भी बड़ा अच्छा जुमला कहा, ये वाकई गलती हम करते हैं, हम मरी गए, हम लाहौर गए, हम फैसलाबाद गए, यार ये पौधा बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हम भी लगा लें। तो हर जमीन का टेस्ट अलग है, उसकी अल्लाह पाक ने अलग खासियत दी है। कई मुल्कों में फ्रूट जो होता है हमारे वतन में नहीं होता, लेकिन मैंने अब वैसे एक और चीज देखी है, उस पर तो मैं अमीन भाई से अर्ज करूंगा कि इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें एक और वैल्यू एडिड की तरफ जाना चाहिए एफजीआरएफ की तरफ से, कि वो चीजें जो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वो चीजों पर भी हम कोई तजर्बा करके, क्योंकि अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान में अब वो चीजें भी लगने लग गई है, कॉफी बीन्स लगने लग गए, जैसे जैतून की बात हुई, तो कई ऐसे पौधे थे जो हमें ऐसा लगता है कि बाहर से सामान आता है। तो अल्लाह करे कि हमारी एक ऐसी टीम हम डेवलप करते हैं, आज मैं नियत करता हूं इंशाल्लाह आपके साथ आप कर लेंगे, मुझे पता है कि हम इंशाल्लाह कोई एक 15-20 एकड़ जगह गवर्नमेंट से ले लेते हैं या किसी पार्क से लेते हैं और वहां हम पाकिस्तान के लिए गौर करते हैं कि पाकिस्तान को कौन सी ऐसी क्रॉप है जो इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इसलिए कि वो समझते हैं या नहीं होती, लेकिन अब साइंस ने तरक्की कर ली है, तो क्यों ना हम मिलकर अपने वतन को ये भी एक तोहफा दें कि भाई हमने जब यहां कर लिया तो आप भी करें। और कई लोग कर भी रहे हैं, जी जी, कई लोग कमाने के लिए कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह वतन के लिए करेंगे, हम इंशाल्लाह अपने वतन, और फिर लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई हम जब कर सकते हैं तो आप भी करें, और इंशाल्लाह हमारा इंपोर्ट पे जो डेफिशिएंट होता है, हमारा डॉलर बाहर जाता है, वो भी इंशाल्लाह फायदा होगा। माशाल्लाह। रुकन शुरा हाजी फुजैल साहब से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रुकन शुरा फुजैल भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह फुजैल भाई, आप तो डबल मसरूफ हो गए हैं, निश्तर पार्क की तैयारी भी हो रही है, मिलाद इज्तिमा की शानदार इस्तकबाल मिलाद इज्तिमा, और फिर माशाल्लाह आज यौम शजरकारी भी है, क्या फरमाएंगे, कहाँ मौजूद हैं आप? जी जी माशाल्लाह, निश्तर पार्क की भी तैयारी पूरी चल रही है और अल्लाह पाक की रहमत से पूरे कराची में गोया के धूमधाम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और प्लांटेशन भी जाहिर है कि हमारा काम है और बहुत अहम काम है और बहुत बड़ा काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम एफजीआरएफ इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, और हमारे डिस्ट्रिक्ट के माशाल्लाह टाउन निगरान, डिस्ट्रिक्ट निगरान, डिवीजन निगरान और दीगर इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और मुझे कारकर्दगी मिली कि जब से हमारी प्लांटेशन शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कराची में हम 4.5 लाख के करीब पौधे जो है वो लगाना और डिस्ट्रीब्यूट करने की तरकीब हमारी हो चुकी है। वाह वाह, और अभी भी मुझे पता चला कि 40,000 अल्हम्दुलिल्लाह पौधे हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। पिछले साल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 38,000 के करीब 38,000 पौधे हमने लगाए थे कराची में। इस मरतबा भी इंशाअल्लाह हम जितने हमारे पास आएंगे 40,000 तो करीबन आ चुके हैं, ये भी लगाएंगे इंशाअल्लाह उन करीब। और हमारे शोबे के इस्लामी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है, 64 शोबे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दीगर शोबे। क्या बात है, क्या बात है। फजल भाई, आप क्या फ्री प्लांटेशन भी तकसीम कर रहे हैं? जैसे स्टॉल पे आप मौजूद हैं कोरंगी में, अगर कोई आएगा तो उसे पौधा फ्री दिया जाएगा? आवाज जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या आप हमें फ्री प्लांटेशन भी देंगे जो आपके स्टॉल पे आएंगे लोग? शायद वॉइस का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल माशाल्लाह जैसा कि उन्होंने बताया कि रोडों पर मौजूद हैं, पार्कों में अरकान शूरा मौजूद हैं। आपने देखा लाहौर से हमने लाइव लिया, हमने रहीम यार खान और राजनपुर से हमारे रुकन शूरा को लाइव लिया, इस्लामाबाद से वकारुल मदीना भाई थे, कराची में रुकन शूरा फुजैल भाई। इससे आपको सीरियसनेस का अंदाजा हो रहा होगा। आज गर्मी का मौसम है और हमारे इस्लामी भाई इसीलिए रोड पर हैं कि हम तो अपने हिस्से का चिराग जला रहे हैं। आओ पाकिस्तानियों, मिलकर अपने वतन को जो है वो हम सरसब्ज़ व शादाब करें। एक और रुकन शूरा फारूक जिलानी भाई माशाल्लाह सिंध में कहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
फारूक भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हम तो आपको देख पा रहे हैं। चलिए, मेरा ख्याल है थोड़ी देर में हम उनसे भी कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर उनसे भी हम बात करेंगे। माशाल्लाह, जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि हमारे अहम ज़िम्मेदारान जो हैं आज जुम्मे के मुबारक दिन इस मुबारक काम में मसरूफ़ हैं। और माशाल्लाह, जैसे आपने सुना कि 40,000 पौधे जो है वो कराची के लिए आ चुके हैं, और ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मल्टीप्लाई करके लाखों तक ले जाएंगे। और हम चाहते हैं कि अहलियान कराची भी और पाकिस्तान भर के हमारे व्यूवर्स जो हैं वो पौधे लगाएं। आइए एक आपको एक खूबसूरत सा पैकेज दिखाते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस पर पहले पौधों की पोजीशन क्या थी और अब क्या है। इस पैकेज को दिखाने से पहले हम रुकन शुरा फारूक भाई से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा ख्याल है कोई वॉइस का इशू है। इंशाल्लाह जी, हमें जरा बिफोर और आफ्टर का जरा खूबसूरत सा एक पैकेज दिखाइएगा। करम की फिर तो निगाहें सबको आका मदीने बुलाए, आओ मिलकर पौधे लगाए, नेकी कमाए, खुल्द में जाए, आओ मिलकर पौधे लगाए, नेकी कमाए, खुल्द में जाए। सावन की अब छाई घटाएं, रिम झिम बरखा लाएं, ठंडी ठंडी चली हवाएं, वक्त है मौजूद दे दो सदाएं, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाएं, खुल्द में जाएं, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाए, खुल्द में जाए। रब की उन पर खास अताएं, दौलत इसमें जो भी लुटाएं, दुख में सबका साथ निभाएं, FGRF का हाथ बटाएं, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाए, खुल्द में जाए, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाए, खुल्द में जाए। सब्ज़ा बढ़ाए, वतन को बसाए, चार तरफ खुशियाँ फैलाए, गर्मी से यूं सबको बचाए, आओ मिलकर पौधे लगाए, आओ मिलकर पौधे लगाए, नेकी कमाए, खुल्द में जाए, आओ मिलकर पौधे लगाए, नेकी कमाए, खुल्द में जाए। सारी होगी दूर बलाएं, मर्ज हमारे पाए शिफाएं, उठ फिर जीरक अजर कमाए, पौधे लगा कर नस्लें बचाएं, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाए, खुल्द में जाए, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाए, खुल्द में जाए। रब की उन पर खास अताएं, दौलत इसमें जो भी लुटाएं, दुख में सबका साथ निभाएं, FGRF का हाथ बटाएं, होंगी करम की फिर तो निगाहें सबको आका मदीने बुलाए, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाए, खुल्द में जाए, आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाए, खुल्द में जाए। सावन की अब छाई घटाएं, रिम झिम बरखा लाएं, ठंडी ठंडी चली हवाएं, वक्त है मौजूद दे दो सदाएं।
جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پودے درخت بن رہے ہیں. جو نعرہ لگایا گیا تھا پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، اب ہم آپ کو ماشاءاللہ پروف کے ساتھ بتا رہے ہیں. جی رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. فاروق بھائی کہاں موجود ہیں؟ الحمدللہ اس وقت جام چولو RBC، کیا ہمارا بلٹ کا ریجنل ہیڈ آفس ہے، یہاں حاضر ہے ماشاءاللہ. اور الحمدللہ دن بھر سے ہمارے اسلامی بھائی کوشش کریں سندھ یونیورسٹی، سندھ ٹیکس بک بورڈ اور دیگر علاقوں میں اللہ کے رحمت سے پودے لگانے کا سلسلہ جاری ہے. زندہ باد ماشاءاللہ. اور اب پودے بڑے بھی ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ سندھ میں جو پودے لگے ہیں اس کی کوئی کارکردگی بھی بتائیں ماشاءاللہ. جی 1,35,000 تقریباً پودے اندرون سندھ میں لگائے گئے کم و بیش، اور اس میں سے کہہ سکتے کہ ہزاروں پودے اس وقت الحمدللہ درخت کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں. جس جگہ ہم جمع ہے نا، پچھلے سال بھی یہی حاضر ہوا تھا اور اس سے پچھلے سال بھی میں نے لگائے تھے. تو ابھی ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوگی کہ چاروں طرف ایک تعداد ہے پودوں کی کہ جو پہلے درختوں کی جو پہلے پودے تب درخت بنتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ذرا تھوڑا سا کیمرہ گھمائیں اگر کیمرہ مین بھائی کے لیے جی کیمرہ گھمائیں دکھائیں، ذرا دکھائیں بھائی ہمارے ناظرین کو. یہ پیچھے جو پودا ہے دیکھیں درخت بنتے جا رہے ہیں. کیا بات. اب دیکھیں نا میرا خیال ہے شاید آپ اسی درخت کی چھاؤں میں کھڑے بھی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی ہم یہ کہتے تھے نا کہ بھائی ایسے پودے لگائیں جو آنے والوں کو چھاؤں دیں اور ہماری نسلوں کے لیے آکسیجن کی فیکٹریاں بنیں. میں آج ریسرچ پڑھ رہا تھا ناظرین کہ ہماری گاڑی، صرف گاڑی سے جو دھواں نکلتا ہے نا، ایک سال کے اندر 4,000 kg کاربن ڈائی آکسائڈ، ایک کار جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ یوں سمجھے خارج کرتی ہے. اور اگر 180 پودے لگائے جائیں تب جا کے ایک گاڑی کے اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کیا جا سکتا ہے. یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے نا اس کو کفارے میں ہر سال 180 پودے تو لگانے چاہیے کہ میں اس ماحول میں اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ صرف میری گاڑی جو ہے وہ ریپروڈیوس کر رہی ہے. اب دنیا میں اسی لیے الیکٹرک کار کی طرف دنیا جا رہی ہے کہ بھائی یہ گاڑیاں اور پھر گاڑیاں موٹر سائیکل پھر فیکٹریاں، تو یہ سب چیزیں مل کر ایئر کوالٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو پلیز اگر اللہ نے گاڑی کی نعمت دے دی ہے، آپ کی فیکٹری ہے، تو یار کوئی تو کفارہ کرے نا کہ اس کے مقابلے میں درخت بھی لگانے والا بن جاؤں. خود نہیں لگا سکتا تو بھائی کسی کو کہہ دیں کہ وہ لگا دے. دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کا ایک شکرانہ یہ بھی بنتا ہے کہ ہم پھر پودے بھی لگائیں. فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا، سندھ کے اسلامی بھائیوں کا بہت شکریہ. مگر تھکنا نہیں ہے، اس آواز کو بلند کرتے رہنا ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ. درخت بنانا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ظاہر ہے پاکستان کے کئی شہروں میں نماز عصر کا وقت بھی ہو رہا ہے. ہم بھی تھوڑی دیر بعد آپ سے اجازت چاہیں گے. ہم نے بچوں میں بھی اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، بچوں کو بھی مزید شوق پیدا ہو، تو ہم تو ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں نا کہ فیلڈ میں جا کر اسٹال لگا کر بھی پلانٹیشن تقسیم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ اویئرنیس دے رہے ہیں اور بدری چینل پر بات کر رہے ہیں. ہم نے بچوں کے لیے خوبصورت اینیمیشن یوں سمجھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کارٹون بنایا ہے. کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیا؟ پھلدار درختوں سے آم یا انار توڑا؟ کیا آپ نے تتلیوں کو پھولوں پر گھومتے پھرتے دیکھا ہے؟ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ جی ہاں، یہ سب درختوں کی وجہ سے ہے. لیکن اگر درخت نہ ہو تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسا منظر ہوگا. ہوا آلودہ اور زہریلی ہو جائے گی. درخت نہیں ہوں گے تو آکسیجن کون دے گا؟ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. درخت نہیں ہوں گے تو پانی کو روکنے والی کوئی دیوار نہیں بچے گی. پھر بارش آئے گی اور ساتھ آئے گا سیلاب. سایہ، کہاں گیا وہ سایہ؟ درخت کے بغیر زمین تپتی بھٹی بن جائے گی. پگھلتی ہوئی گلیاں، گرم دیواریں، پرندے بے گھر ہو جائیں گے. کوئی گھونسلہ، کوئی پھل، کوئی پناہ نہیں. یہ دوائیں ملنا بھی مشکل ہو جائے گا. پیارے بچوں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں. یہ درخت جو ابھی بہت کم ہیں، اگر یہ بھی نہ رہے تو آپ سوچیں کتنا شور ہوگا. درخت شور جذب کرتے ہیں. درخت نہ ہو تو زمین پر نظام بگڑ جائے گا، موسم بدل جائے گا اور ہم سب خطرے میں ہوں گے. صرف ایک پودا نہیں بلکہ ہمارے نظام زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس سے ہمارا ماحول بدل سکتا ہے. پیارے بچوں،
آئیے ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منائیں اور خوشی میں 15 پودے لگائیں۔ پیارے بچوں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو وہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ ہوگا۔ سبحان اللہ! پیارے بچوں، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو پھر ہم اس دنیا میں بھی درخت لگائیں گے اور اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جنت میں بھی درخت لگائیں گے انشاءاللہ۔ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ ماشاءاللہ، دیکھیں ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی، ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری ہمارے ساتھ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ بڑی دلچسپی بھی لیتے ہیں اور ماشاءاللہ لاہور میں بڑی کمال کی پلانٹیشن پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کی اور کرتے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یافور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ پہلے تو بتائیں آپ، جی اللہ کا شکر، آپ نے کوئی ہیلی کاپٹر خرید لیا ہے؟ کل تو آپ مانسیرا میں رات کو بیان کر رہے تھے اور ماشاءاللہ اتنا بڑا میگا اجتماع کیا، اس کی مبارکباد، اور آپ ماشاءاللہ ابھی لاہور بھی پہنچ گئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہمت دے۔ جی اللہ پاک کا کرم ہے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول کی برکتیں ہیں۔ مانسیرا کی تاریخ کا کل علماء سے بات ہوئی میری، وہ کہتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع مانسیرا کا ٹاکرا اسٹیڈیم میں ہوا کل رات کو۔ ماشاءاللہ، تو آپ پھر بہت لوگوں نے دلچسپی لی ہے، وہاں بھی پلانٹیشن کا اعلان ہوا، پودوں کا اعلان ہوا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو 1500واں جشن ولادت ہے اس میں 15 پودے دلائی ہے، وہاں بھی اعلان ہوا۔ اور آج اس وقت موجود ہے کے بلاک جوہر لاہور میں، جہاں عاشقان رسول جمع ہیں، اور دعوت اسلامی نے تقریباً سینکڑوں پودے لگائے ہیں، وہ کافی بڑے ہمارے ہو گئے پودے یہاں، اور اس کے لیے مزید پلانٹیشن کی کوشش کی ہے۔ 7000 پودے پی ایچ اے کے سپرد کیے ہیں، مزید پی ایچ اے کے ساتھ جو پارکس اینڈ ہارٹیکلچر والے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی پودے لگا رہی ہے۔ یافور بھائی، میں نے ویسے تو پاکستان بھر میں پودے کے معاملات کو دیکھا، جو ہماری شجر کاری ہو رہی تھی، میں نے لاہور میں ایک اسپیشلٹی یہ دیکھی کہ ایک تو ماشاءاللہ آپ کی دلچسپی، دوسرا اداروں کے ساتھ مل کے میں نے دیکھا بڑے ایکسکلوسو پودے لگاتے ہیں۔ کل آپ نے انجیر کا مجھے باغ دکھایا، میں تو حیران ہو گیا کہ وہ باغ پورا انجیر کا بن گیا، پھل دے رہا ہے۔ اس سے پہلے کل پھر زیتون کے پودے بھی لگے۔ تو یہ آپ کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ بھئی کون کون سے پودے کہاں لگانے ہیں، اور ماشاءاللہ تھوڑا بتائیں نا کہ لاہور میں کہاں کہاں اب تک آپ شجر کاری کر چکے ہیں؟ جی عبدالحبیب بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک رسالہ ہے، درخت لگائیے ثواب کمائیے۔ اس میں ایریا وائز اور پودے وائز لکھے ہوئے ہیں، امیر علیہ برکاتہم عالیہ کی طرف سے ہمیں ہدایات ملی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس جو اسپیشلائزیشن ہے، پروفیشنلزم ہے، نگران شورا کی برکتوں سے ہمیں ملا ہے۔ پی ایچ ڈی پلانٹیشن پیتھولوجی، پلانٹ پیتھولوجی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ٹیم ممبرز ہیں۔ الحمدللہ ان سے مشورہ کر کے ہم نے انجیر کا باغ لگایا تھا باغ جناح لاہور میں۔ ٹھیک ہے۔ اب زیتون کے لیے بھی الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے، اور مزید اس وقت جو کے بلاک میں کھڑے ہیں یہاں پر ہم نے کینو ہے، اچھا اس کے علاوہ امرود ہے، اس کے علاوہ میٹھے ایک ہوتا ہے سویٹ لیمن، اس کے بھی پودے ہیں، اور ہمارے پاس اور بھی پھلدار پودے بھی لگائے ہیں۔ ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس میں نیم ہے جو 24 آور آکسیجن دیتی ہے، اس کو کوشش کریں، اور پلس ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے لیے پھلدار پودے ہو تاکہ اس کا آکسیجن بھی آئے اور اس کے فروٹس بھی ہمیں شامل ہو جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور میں یہاں شکریہ بھی ادا کروں گا دنیا بھر کے، جی ہاں صرف پاکستان سے نہیں، دنیا بھر کے عاشقان رسول ہماری مدد کر رہے ہیں، ہمیں ماشاءاللہ وہ رقم بھیجتے ہیں کہ آپ ہمارے طرف سے پودے لگا دیں، تو یہ ہے آپ کے پودوں کا، آپ کی رقم کا شاندار استعمال، انشاءاللہ یہ آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ یافور بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ہمت بھی دے، اپنا خیال بھی رکھیں، بہت ٹریول کرتے ہیں آپ کی مہربانی، آپ تشریف لاتے رہتے ہیں، پاکستان کے دورے کرتے رہتے ہیں، بہاریں ملتی رہتی ہیں، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے انشاءاللہ۔ ابھی میں اور یافور بھائی 2 دن پہلے گورنر پنجاب سے ملے، اور وہاں بھی ماشاءاللہ 1500 سالہ جشن ولادت پر بھی بات ہوئی، پلانٹیشن پر بھی بات ہوئی، اور انشاءاللہ مزید خوشخبریاں آپ سنیں گے انشاءاللہ لاہور کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے۔ جیسے میں نے بات کی فضیل شاہ صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ، ہم لکیلی ہم نے آج فضیل شاہ صاحب کو بھی پکڑ لیا، یہ آئے ہوئے تھے پاکستان، تو ہم نے کہا بھائی آپ پوری دنیا کا ٹریول کرتے ہیں، ہمارے پلانٹیشن کے بھی پروگرام میں آ جائیں، تو یقیناً آپ ان کو جانتے بھی ہیں، مدنی چینل پر دیکھتے ہیں۔ سید صاحب
صاحب ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں بلکہ دیگر عاشقان رسول ہیں، ضرورت تو دنیا کے اور ملکوں میں پلانٹیشن کی ہے، لیکن میں دیکھا کہ ایک پاکستان کی محبت کی وجہ سے وہ یہاں بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی کیمپین جب لانچ ہوتی ہے اور دعوت اسلامی اور امیر علیہ السلام جب اعلان کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے از اے نیڈ آف آور ٹائم۔ یہ خالی پاکستان کا نہیں، انٹرنیشنلی ایک پرابلم ہے، ڈیزاسٹرز دنیا میں آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، تو پوری دنیا میں اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان انیشیٹو لینے کے اندر ان کچھ کنٹریز میں جنہوں نے سب سے پہلے گرین پاکستان اور انیشیٹو لیے، اور اس میں دعوت اسلامی بھی سر فہرست اللہ کی رحمت سے۔ تو پچھلے کئی سالوں سے جب یہ لانچ کی گئی کیمپین تو یو کے اندر بھی اس کی یعنی کہ الحمدللہ ایک ہائپ تھی، اور وہاں کے جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی بڑے حیران تھے کہ ایک اسلامک آرگنائزیشن وہ اس لیول پر جا کے کام کر رہی ہے، اور پھر وہاں پر بھی ہمیں ماشاءاللہ یہ اسکوپ دیا گیا۔ اچھا، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی، جب ہم نے وہاں کی پلانٹیشن یہاں بھیجی تو یہاں وہاں کہنے لگے جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس لیے کہ ہم نے برف میں پلانٹیشن کی، وہاں پہ برف کی سیزن میں ہوتی ہے، اچھا، فیبرری کے اندر اور اکتوبر نومبر میں وہاں پلانٹیشن، جب ہم نے وہاں پہ پلانٹیشن کی، کیونکہ ہم لازمی سی بات ہے ہماری بھی تو نیڈ ہے نا، صحیح ہے، تو جب وہاں پہ کی تو یہاں والوں کو جب ویڈیو پکچر آئے تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ برف کے اندر کیسے ہوتی ہے۔ اب کیونکہ وہاں بھی ایکسپرٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتا، جیسے انہوں نے بتایا اس موقع اس شہر اور اس ہر جگہ کا الگ رواج اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بعد کیونکہ ہم نے بتایا تو ہماری تو انٹرنیشنل لیول پر ہے، ہم اتنے ملینز کر چکے، تو بڑے حیران ہوئے، اپریشیشنز بھی کی انہوں نے، لیٹر بھی دیے، اور اس کو دیکھ کر بہت سارے جو لوکل چھوٹے این جی اوز تھے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئے۔ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی دعا میں حصے دار بنے اور ان کو بھی ملے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو نہیں آ سکتے وہ ہمیں رقم دیتے ہیں، اور ہم وہ رقم یہاں بیچتے ہیں کہ چلے ہم بھی ثواب میں جو ہے وہ حصے دار بن جائے، تو ایک اچھا اماؤنٹ اور ایک اچھی جو شراکت کہیں وہاں والوں کی بھی انٹرنیشنلی ہوتی ہے۔ دیکھا جائے یو کے والوں کے لیے تو شاید 1-1.5 پاؤنڈ کا پودا بن جاتا ہے، 2-3 پاؤنڈ تو ڈرنک پی لیتے ہیں، تو بھائی اگر 1-1.5 پاؤنڈ کے اندر آپ کا 500 روپے میں پودا لگ جائے اور وہ پودا پھر درخت بن جائے تو سبحان اللہ، وارے نیارے۔ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں حاجی اظہر، ماشاءاللہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں، آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالغنی ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر۔ کہاں ہیں حضور ماشاءاللہ اس وقت؟ آج الحمدللہ سیالکوٹ میں بھی، جی سیالکوٹ میں ہیں، اور عبدالوی بھائی ہمارا یہ ڈی سی آفس سے شروع ہوا پلانٹیشن کا، ڈی سی آفس میں، ڈی پی او آفس میں، ڈسٹرکٹ جیل میں، پولیس لائن میں، پھر کچھ کالجز میں، اور پھر روڈ کے اوپر، اور پولیس لائن میں تو آپ کو ہم فوٹیجز بھیجیں گے، جو شہداء گارڈن بنا تھا وہاں پر پھلدار پودے بھی، سایہ دار پودے بھی اب درخت بن چکے ہیں، واہ واہ، اور مختلف جگہوں پر الحمدللہ آج ہمارے ساتھ سیاسی، سماجی یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ ایسے لگ رہا ہے کہ جتنے نا لوگوں نے اس کو لے لیا الحمدللہ، یہ دعوت اسلامی کی FGRF کی پلانٹیشن ڈرائیو کو اب بچے بڑے الحمدللہ سب نے اس کو جو ہے وہ جیسے اوڑھنے کا انداز ہے، جوش و خروش نظر آ رہا ہے شہر میں، جس طرح ہم جا رہے ہیں مختلف، جیسے نا ہمارے وہ کھالوں کے موقع پہ یا ٹیلی تھون پہ لگتے تھے، کیمپس لگتے ہیں، اسلامی بھائیوں میں ایک جو ہے وہ جوش جذبہ نظر آ رہا ہے۔ کیا بات، الحمدللہ بڑا دل خوش ہوا اس سے۔ جی یہی خواہش بھی یہی تھی کہ بھائی ہمیں بے شک آپ کریڈٹ نہ دیں بلکہ ہر پاکستانی پودا لگا دے، ٹھیک ہے، بس یہ آواز کہتے ہیں نا ایسی یہ بات ہر پاکستانی لے لے اس کو کہ یوم آزادی کی ہر تقریب میں، ہر اگست میں انشاءاللہ ہم نے پودے لگانے ہیں، سب سلالی پرچم تو لگاتے ہیں، سبز پودا بھی لگا کر انشاءاللہ اس کو پاکستان کو ہرا بھرا کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ ابھی آپ کہاں موجود ہیں، کہاں پودے لگا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، ہمارا جو پلانٹیشن کا، میں آپ کی آواز سن نہیں پایا، میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ کہاں موجود ہیں پودے لگانے کے لیے ماشاءاللہ؟ جی اس وقت ہم سیالکوٹ میں جو وہ سٹی کے اندر ہی ایک جگہ پر موجود ہیں ماشاءاللہ، جہاں ہم نے مین چوک، جو آپ سیالکوٹ جب تشریف لائے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا مین چوک آتا ہے دبرجی، وہاں پلانٹیشن کی ہے، اس کے ساتھ ہی گارڈن ہے، یہاں پر پہلے بھی پودے لگے اور درخت بن چکے ہیں، مزید اس کے ساتھ اب جو ہے وہ پلانٹیشن ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی جو پودے لگے تھے اب وہ درخت بن رہے ہیں ماشاءاللہ، سایہ دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پودے درخت بنتے جا رہے ہیں نا اظہر بھائی ماشاءاللہ، یہی خوشخبری ہمیں ہر طرف سے مل رہی ہے الحمدللہ۔ وہ جی انجیر کا درخت بھی آپ کو ہم فوٹیجز بھیجیں گے، انجیر لگی ہوئی ہے،
اب امرود کے پودوں پر امرود لگے ہوئے ہیں، جامن کے درخت جو ہے وہ ابھی وہ جامن کا پھل کچھ عرصے میں آئے گا، چلغوزے کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن انجیر جلدی لگنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے دیکھا کہ انجیر کے پھل بھی لگے ہوئے ہیں، امرود لگے ہوئے ہیں، سایہ دار درختوں کے ساتھ ساتھ پھلدار درختوں، انار کے پودوں پہ الحمدللہ سیزن جب آتا ہے تو انار بھی لگتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اہل وطن کو پھول بھی مبارک اور پھل بھی مبارک، سایہ بھی مبارک، آکسیجن بھی مبارک. یہ ہے آپ کے دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF. بہت بہت شکریہ اظہر بھائی. ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی، اور آپ دیکھیں کہ اراکین شورا یقیناً آج کا دن اسی مصروفیت میں گزار رہے ہیں، اور بڑی مصروفیت میں گزار رہے ہیں، اور اس میں سے بڑا ٹائم گزار رہے ہیں اور نیکی کما رہے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دوران پروگرام ایک جملہ کہا تھا، اب سلسلہ ختم کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ درخت زندگی ہیں. جی ہاں، اگر آپ غور کریں نا تو ہمیں آکسیجن پرووائڈ درخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آکسیجن ہماری سانس کے لیے ضروری ہے. پھر یہی درخت ہمیں چھاؤں بھی دیتے ہیں، یہی درخت ہماری ایئر کوالٹی کو بہتر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر ہماری زندگی کے بہت ساری چیزوں کو دیکھیں تو یاد رکھیں کہ ہم جتنا علم حاصل کرتے ہیں اس میں بہت بڑا کردار کاغذ کا ہے. تو کاغذ درخت سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے چلیے، ہمارے گھر کا جو فرنیچر ہے یا لکڑی کا جو استعمال ہماری زندگی میں ہے وہ بھی ہمیں درخت ہی پرووائڈ کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے کاغذ کو زندگی سے نکال دیں، قلم اور جناب یہ فرنیچر کو نکال دیں، سوچیں لکڑی کو نکال دیں تو کتنی چیزیں ہماری ڈسٹرب ہو جائیں گی. بلکہ پاکستان اور دنیا کے کئی ملکوں میں لکڑی کے گھر ہی بنائے جاتے ہیں، اور ناردرن ایریاز میں یا بالخصوص ان ممالک میں جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں گھر بھی لکڑی کے بنتے ہیں. پھر آگے چلیں تو یہی درخت ہمیں خوراک دیتے ہیں. پھل ہم کیسے کھاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ذرا صحت کے لیے پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ انہی زمین سے اگی ہوئی چیزوں سے، الحمدللہ. اس سبزے سے ہمیں سبزیاں بھی ملتی ہیں، ہمیں پھل بھی ملتے ہیں. ہم کہیں ٹھیک ہے بھائی میں تو گوشت کھاتا ہوں، پھل نہیں کھاتا یا سبزی نہیں کھاتا، تو جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں ان کو سبزہ چاہیے ہوتا ہے خوراک کے لیے، وہ بھی یہی الحمدللہ درختوں سے اور پودوں سے انہیں ملتا ہے. تو ذرا اگر غور کریں نا تو زندگی کا جو سائیکل ہے وہ سبزے سے، گرینری سے، زمین سے اگنے والی چیزوں سے ہے. اگر یہ سبزہ ختم ہو جائے، زمین سے اگنے والی چیزیں نہ ہوں اور ہم اس کو نہ اگائیں تو سوچے پھر زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی. تو اس کی قدر کیجئے اور اس نیکی کو آگے بڑھائیے، اس پیغام کو آگے بڑھائیے. ہر مسلمان، ہر عاشق رسول یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب نے پودے لگانے ہیں. اور جس طرح امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ نبی پاک کی 1500 سالہ جشن ولادت ہے، 1500واں برتھ ڈے ہے، تو کم از کم 115 اللہ توفیق دے تو 1500 پودے لگائیں. اور یہاں تو میں ایک اور بھی مشورہ دوں گا کہ اس بار نبی پاک کے جشن ولادت کو اور شاندار طریقے سے منانے کے لیے 15 کے فگر کو مزید آپ پروموٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دکاندار ہیں تو اپنے کاروبار میں 15% ڈسکاؤنٹ کر دیں. اللہ نے دیا ہے تو 1500 غریبوں کو راشن دے دیں، 1500 لوگوں کا علاج کروا دیں، یعنی 1500 کو پروموٹ کریں. انشاءاللہ یہ وہ نبی پاک کی بارگاہ میں تحفہ ہوگا کہ سرکار کے امتیوں کی ہم خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. FGRF نے بھی بہت سارے پلان بنائے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے تو ایک اور اعلان بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ 1500 مساجد بنانے کی کوشش کی جائے گی. یقیناً آپ سب ساتھ دیں گے تو بنیں گی نا، تو دنیا بھر میں بنیں گی انشاءاللہ. اس کا نام بھی فیضان میلاد ہوگا. سبحان اللہ. رکن شورا عبد الوہاب بھائی کا دیدار ہوا تھا. پروگرام ہمارا اینڈ پر ہے لیکن عبد الوہاب بھائی سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی یوم جمعہ مبارک، یوم شجر کاری مبارک. ماشاءاللہ. آج تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج تو اللہ پاک نے ہماری نیکیاں اپنے رحمت سے بڑھا دی ہیں کہ جمعے کے دن شجر کاری کرنے کا موقع مل رہا ہے. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. سیدی آج ہم نے گجرانوالہ میں شجر کاری کے دن کا آغاز کیا، پنجاب یونیورسٹی گجرانوالہ کیمپس کے اندر. اس کے بعد پھر ایپیکس یونیورسٹی میں گئے، وائٹل یونیورسٹی میں گئے. ابھی کچھ دیر کے بعد عصر کی نماز کے بعد گجرانوالہ میں بھی پلانٹیشن ہم نے فیضان بنا میں رکھی ہے. کل کا دن ہمارا حافظ آباد میں گزرا، ڈسٹرکٹ جیل حافظ آباد میں پلانٹیشن ہوئی. سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ، CEO ایجوکیشن کے ساتھ ہم نے کل پلانٹیشن کا شستہ کار کیا. مختلف یونیورسٹیز میں تراکیب بنائی، اور وہاں پر دیکھ کر جو دعوت اسلامی کا سلوگن ہے نا کہ پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، صرف سلوگن نہیں ہے، اس کی پریکٹیکل سیدھی امپلیمنٹیشن دیکھی ہم نے. کل ایک ادارے میں جانا ہوا تو وہاں کے جو آنر تھے وہ بتا رہے تھے دا موسٹ ڈرٹیسٹ پلیس آف دی ایریا، یعنی یہ وہ جو ایریا تھا یہ اس علاقے کی سب سے ڈرٹی پلیس تھی. FGF کی برکت سے وہ موسٹ بیوٹیفل ایریا بن گیا. الحمدللہ. اتنا پیارا جملہ ان کا لگا. اچھا پھر قیدی پھل کھا رہے ہیں، امرود کھا رہے ہیں، چکوترے کھا رہے ہیں، فالسے کھا رہے ہیں، انجیر کھا رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی صرف نعرہ نہیں لگا رہی بلکہ اس کو پریکٹیکلی طور پر امپلیمنٹ بھی کر رہی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. آنے والے دنوں میں بھی پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا MOU ہونے کے لیے جا رہا ہے. ITU یونیورسٹی ہے، یواس یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی کمنگ ڈیز میں شعبہ تعلیم کے تحت بھی، ڈاکٹر مجلس کے تحت بھی اور پروفیشنلز فورم کے تحت بھی ہماری شجرکاری کی ترقی کریں گے.
माशाल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। यकीनन शोबा तालीम का बहुत ज़बरदस्त किरदार है और इंशाल्लाह मज़ीद भी हम तालीमी इदारों में पौधे लगाएंगे। हमारी कोशिश भी ये होती है नाज़रीन कि पौधे वहाँ लगाएं कि जहाँ प्रॉपर उसकी निगहदाश्त का, पानी का, माली का इंतज़ाम हो, तो हम अच्छे तरीके से करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अमीन भाई, इख्तिताम पे आप कुछ फरमाना चाहेंगे? अब्दुल भाई, हम जब भी प्लांटेशन करने जाते हैं उसका जैसे आपने कहा कि पूरा प्रोसेस होता है, कोशिश ये होती है जगह देखी जाए, वहाँ पानी के इंतजाम हैं नहीं हैं। तो इसके बाद हमारी आज जितनी भी एक्टिविटी हुई, वो एक्टिविटी की जगह सिलेक्शन भी वैसी जगह सेलेक्ट की जाती हैं जहाँ से हज़ारों लोग वाबस्ता हों। मतलब ये जितने भी हेड क्वार्टर्स हैं, जितनी भी ये बड़ी सुपरिटेंडेंट्स हैं, ये आज जहाँ इवेंट हो रहा है वहाँ पूरा महीना शजरकारी होगी। तो डेफिनेटली जब उनके नीचे हज़ारों लोग, लाखों लोग फॉलोअर्स होते हैं या उनके मातहत आते हैं, तो उनकी उन ऑफिस से पॉलिसी लाइन जा रही होती है। तो ये तमाम जगहें सेलेक्ट करना कि जहाँ से पॉलिसी लाइन जा सकती है, उनके डिपार्टमेंट के तहत जनरल पब्लिक को जहाँ जहाँ प्लांटेशन हम कर सकते हैं वहाँ, तो ये सारा का सारा जो हमारी सिलेक्शन हो रही है, जितने भी लोग हमारे आज प्लांटेशन जहाँ जहाँ एक्टिविटी हो रही है, वो इदारे हैं। इन तमाम इदारों का हमारे साथ ताउन भी रहता है, जगह भी देते हैं, इनका स्टाफ भी ताउन करता है। उसके साथ साथ ये खुद पॉलिसी लाइन बनाते हैं, ये खुद एक सेल्फ मैसेज प्रोवाइड करते हैं अवाम नास को कि ना आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन लगाएं। माशाल्लाह। चलें जनाब, हमें इजाज़त दीजिएगा, आपको बताते हैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो। 1 लाख के करीब पौधे किस तरह ट्रैवल करके हमारे शहरों में पहुँच रहे हैं और उसकी कुछ आपको तफसील बताते हैं, और मज़ीद परचेजिंग और मज़ीद इस पर काम जारी है। अल्लाह हम सब से ये नेकी का काम ले ले और हमें इखलास भी अता फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, जब भी मुल्क और कौम को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको दावत इस्लामी सफ़ अव्वल में नज़र आएगी। कहीं उलमा इकराम की ज़रूरत है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अल्लाह की रहमत से एक बड़ी तादाद में उलमा प्रोडक्शन जारी है, मुफ्तियान इकराम तैयार किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही सैकड़ों हुफ़ाज़ उम्मत को दावत इस्लामी की तरफ से तोहफ़ा दिया जाता है, जो हमें तरावी भी सुनाते हैं, कुरान भी सुनाते हैं। और जब बात आए फलाही कामों की तो अल्हम्दुलिल्लाह FGRF भी आपको सफ़ अव्वल में नज़र आएगी। जी जनाब, जब प्रॉब्लम आई इन्वायरमेंट के ऊपर, जब प्रॉब्लम आई कि किस तरीके से इस वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज को, जो इस वक्त डिसऑर्डर हो गया है, इसको सेट किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह FGRF मैदान अमल में आई, प्लांटेशन शुरू की। अल्लाह की रहमत से 32 लाख से ज़्यादा पौधे हैं जो अब तक हम लगा चुके हैं। और इस साल 2025 की जो प्लांटेशन ड्राइव है, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले ही 1 लाख पौधों का ऑर्डर दे दिया था। मुख्तलिफ इक़साम के ये पौधे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने इन पौधों की 1 साल नशुदनुमा की, आप देख रहे हैं अब जो पौधे उतर रहे हैं ये तकरीबन 4 फुट से लेकर 6 फुट तक इसकी हाइट है। अब इन पौधों को लगाया जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यकीन इनकी ग्रोथ होगी, ये पौधे बड़े हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत से ये पौधे कल दरख्त बनेंगे और हमें इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रक इस वक्त हमारे यहाँ पर अनलोड हो रहे हैं, इनमें नीम है, अमलतास है, सुख चैन है, अमरूद है, अनार है, पॉपुलर है, विलो है, बनियन ट्री है, टिकोमा है, कनेर है, बोटल बरिश है और जामन के पौधे हैं। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह फलों की भी दरख्त हम इस वक्त पाकिस्तान में लगा रहे हैं और बहुत सारे दूसरे जो मकामी पौधे हैं वो सब यहाँ लगाए जा रहे हैं। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हमने ग्रो बैग तैयार किए हैं। ग्रो बैग एक बड़ा पौधा होता है और इसको तैयार करने में काफी वक्त भी लगता है। माशाल्लाह ये सारे हमारे ग्रो बैग हैं, आप देखें कि माशाल्लाह इसकी हाइट भी है और ये बड़ा ग्रो बैग है। और जो लोग प्लांटेशन को समझते हैं, जो इदारे हमारे साथ प्लांटेशन करते हैं, उनकी बड़ी डिमांड होती है कि जनाब आपने जब हमारे साथ प्लांटेशन करनी है तो ये ग्रो बैग लगाना है। ये काफ़ी कीमती भी है, महंगा भी है और इसकी जो ग्रोथ की जो एक रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी ये अल्हम्दुलिल्लाह दरख्त बन जाते हैं, लेकिन इसको इतने बड़े 2x2 के ग्रो बैग में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज अब एक तैयार दरख्त देखते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। जो एक दरख्त तैयार होता है और फिर हमें साया देता है, उसके नीचे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, उसके नीचे हम अपनी चारपाइयाँ डालकर बैठ जाते हैं, उसकी ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत और एक वक्त है। तो आप और हम आज कोशिश करें तो आने वाले लोगों के लिए हम एक सायादार दरख्त फराहम कर सकते हैं। FGRF ने मुख्तलिफ इक़साम की प्लांटेशन की। एक प्लांटेशन मैंग्रोव प्लांटेशन होती है जो समंदरों दरियाओं के जजीरों में या उनके ऐसी जगहों पर ये प्लांटेशन की जाती है जो आने वाले वक्तों में नुकसानात कम से कम हो, वहाँ वो प्लांटेशन की जाती है। ख़ास पौधे होते हैं वहाँ लगाए जाते हैं, हमने वो भी लगाए। और एक प्लांटेशन होती है जिसको हमने नाम दिया फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तजर्बाती तौर पर हमने पहले ये प्रोजेक्ट खुद किया, ये हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, बड़ा ही बरकत वाला था। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट लगाए, छोटे छोटे पौधे यहाँ लगाए गए थे। इसकी खास सॉइल आती है, उस सॉइल को यहाँ डाला जाता है। उसके बाद ये खास
मुख्तलिफ पौधे भी होते हैं जिनकी जड़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं और ये एक तरह का जंगल बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगे हैं, छोटे छोटे थे आज बड़े हो गए हैं। इस तरह के फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट अगर आप भी अपने शहरों में इलाकों में लगाना चाहते हैं तो FGRF से रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको अपने प्रोफेशनल्स लोगों से मिलवाएंगे जो इसकी तमाम SOPs को चीज़ों को समझते हैं और इस तरह के फैज़ान अर्बन फॉरेस्ट आप भी लगा सकते हैं जो टेम्परेचर को कम करने के लिए बड़ा ही मुफीद साबित होगा। आओ मिलकर पौधे लगाएं, नेकी कमाएं, खुल्द में जाएं। इंसान को रहमान कहना जायज़ नहीं, किसी